ڈاکٹر صاحب لیور کینسر کے پیشنٹس کو عام طور پر لنوانکس میڈیسن دی جاتی ہے، کیا اس سے لیور کینسر ختم ہو جاتا ہے، کیور ہو جاتا ہے؟ لنواٹینب اچھی میڈیسن ہے، فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ ہے لیور کینسر کے لیے، لیکن یہ سمجھنا کہ اس سے کینسر ختم ہو جائے گا یہ بات درست نہیں، کیونکہ اس کا موڈ آف ایکشن یہ ہے کہ یہ کینسر کو ختم نہیں کرتا بلکہ اس کی بلڈ سپلائی کو کم کرتا ہے اور اس کے پھیلاؤ کو روکتا ہے اور وہ انزائمز جو اس کی گروتھ کے لیے چاہیے ہوتے ہیں ان کو کم کرتا ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ اس سے کینسر بالکل ختم ہو جائے گا یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ میڈیسن صرف کینسر کی اگریسونیس کو ختم کر سکتی ہے اور اس کی گروتھ کو کم کر سکتی ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ یہ کینسر کو بالکل ختم کر دے گی یہ بات درست نہیں۔ ڈاکٹر صاحب اگر یہ اس کا مستقل علاج ہی نہیں ہے، کیور ہی نہیں ہے، حل ہی نہیں ہے، تو پھر اس کو کیوں لیا جاتا ہے؟ لیور کینسر کے لیے اس وقت دو قسم کی میڈیسن ہے، ایک ہے ٹارگیٹڈ تھراپی جس میں یہ لنواٹینب ٹاپ پر ہے، اور دوسرا امیونو تھراپی۔ تو چونکہ ڈاکٹری میں کینسر کو ختم کرنے کی کوئی میڈیسن نہیں ہے، یہ میڈیسن ایسی ہیں جو اس کی گروتھ کو اور اس کی پروگریشن کو اور اس کے اگریسونیس کو کم کر دیتی ہیں، ختم نہیں کرتی۔ تو جب ڈاکٹرز کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے تو پھر وہ کیا کریں، اس لیے یہی میڈیسن دی جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ میڈیسن کتنی دیر تک لی جا سکتی ہے؟ جب تک پیشنٹ لنواٹینب کو ٹالریٹ کرتا رہے تب تک یہ میڈیسن اس کو دی جا سکتی ہے، یہ مہینوں تک بھی محیط ہو سکتی ہے، اور یا جب تک اس کے سائیڈ ایفیکٹس ظاہر نہ ہوں، یا تیسری بات ہے کہ اس کو یوز کرنے کے باوجود بھی اس کے ایفیکٹس ظاہر نہ ہوں تب تک اس میڈیسن کو دیا جا سکتا ہے۔ یعنی جب تک پیشنٹ اس کو برداشت کر سکے تب تک لیتا رہے؟ جی ہاں، ایسی بات ہے، جب تک پیشنٹ اس کو برداشت کر سکتا ہے یہ میڈیسن اس کو دی جاتی ہے، اور جب اس کی برداشت سے باہر ہو جائے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس آنا شروع ہو جائیں، یا پیشنٹ افورڈ نہ کر سکے، یا پیشنٹ کی کنڈیشن خراب ہو جائے، اس وقت اس میڈیسن کو بند کر دیا جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب اس کی ڈوز کیا ہے، کتنے ملی گرام میں یہ پیشنٹ کو دی جاتی ہے؟ لنواٹینب کی ڈوز ویٹ کے لحاظ سے اگر پیشنٹ کا وزن 60 کلو ہے یا 60 کلو سے ابو ہے تو اس کے لیے 12 ملی گرام ڈیلی ڈوز ہے، اور اگر اس سے کم ہے تو اس کے لیے 8 ملی گرام کی ڈوز ہے، لیکن پاکستان میں یہ 4 ملی گرام اور 10 ملی گرام میں اویلیبل ہے، اور کئی دفعہ ڈاکٹرز اس کو 4 ملی گرام سے بھی سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ اگر پیشنٹ اس کو ٹالریٹ کر گیا، پیشنٹ نے اس کو برداشت کر لیا تو پھر اس کے وزن کے حساب سے اس میڈیسن کو دیا جاتا ہے۔ تو اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، پیشنٹ کو کیا کیا برداشت کرنا پڑ سکتا ہے یہ میڈیسن کھاتے ہی؟ اس کے جو بڑے سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس میں ہیڈ ایک یعنی سر درد ہے، اس کے بعد بھوک کا ختم ہو جانا، پھر وزن کا کم ہو جانا اور طاقت کا کم ہو جانا، فٹیگ، کمزوری شدید، اس کے علاوہ بدہضمی کی شکایت، لوز موشن، پیٹ کا خراب ہو جانا، اور اس کے علاوہ کئی دفعہ اس سے ہاتھوں اور پاؤں کی سرخی اور جلن اور شدید خارش شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہ سائیڈ ایفیکٹس اتنے زیادہ ہوں، بھوک اتنی کم ہو جائے، وزن یکدم بہت کم ہونا شروع ہو جائے، اور اس کے علاوہ طاقت بہت زیادہ کم ہو جائے، فٹیگ زیادہ ہو جائے، ہیڈک ہو جائے، اور جی آئی ٹی پرابلمز شروع ہو جائیں، الرجی شدید ہو جائے، تو ان وجوہات کی بنا پر اس میڈیسن کو بند بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی آپشنز موجود ہیں، پھر یہی میڈیسن کیوں دی جاتی ہے؟ سب سے پہلا اور بہترین آپشن تو لیور ٹرانسپلانٹ ہے، لیکن ہر بندہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا، ڈونرز کے پرابلمز ہوتے ہیں، اور افورڈ نہ کرنے کی وجہ سے اکثر پیشنٹ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ دوسری آپشنز ٹیز یا ٹیر ہوتی ہے، اس کے لیے بھی کرائیٹیریاز ہیں اور وہ بھی ایکسپینسو ہے، کئی پیشنٹس اس کو نہ تو افورڈ کر سکتے ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ وہ یہ آپشنز کو استعمال ہی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد تیسرا جو آپشن ہے وہ ہے امیونو تھراپی، لیکن وہ بھی بہت ایکسپینسو ہے، چونکہ پیشنٹ کی اکثریت ان مہنگے آپشن کو اویل نہیں کر سکتے، اس لیے پھر اس ٹارگیٹڈ تھراپی لنواٹینب کو ہی ڈاکٹرز پریفر کرتے ہیں۔ اگر جو یہ پہلے 3 آپشنز ہیں یہ بھی استعمال نہ کیے جا سکیں اور لنوانکس بھی کارآمد ثابت نہ ہو اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے یا کسی وجہ سے یہ بند کرنی پڑ جائے، تو پھر کیا آپشن بچتا ہے؟ ایسی صورتحال میں ڈاکٹرز کے پاس صرف آخری آپشن یعنی پیلیٹیو ٹریٹمنٹ اور سپورٹیو کیئر ہی رہ جاتا ہے، جس میں پیشنٹ کے جو پرابلمز ہوتے ہیں، اس کی جو تکالیف ہوتی ہیں، ان کو بہتر کرنے کے لیے میڈیسن دی جاتی ہیں۔ اس میں معدے کے لیے اومیپرازول، قے کے لیے آنڈینسٹرون یا موٹیلیم، اور پین کے لیے ٹراماڈول وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو اور مسائل ہوتے ہیں ان کے لیے بھی وقتی طور پر میڈیسن دی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی پورٹل ہائپر ٹینشن یعنی اگر پورٹل وین بلاک ہے تو اس کے لیے کاربیڈالول بھی دی جاتی ہے۔
اس کے علاوہ جو اور پرابلمس ہوتے ہیں ان کے لیے میڈیسن دی جاتی ہے، لیکن کینسر کا علاج نہیں ہوتا، صرف جو وقتی طور پر تکالیف ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اور پیشنٹ کی کوالٹی آف لائف کو بہتر کرنے کے لیے میڈیسن ہوتی ہے۔ ایسے پیشنٹ جب آپ سے کنسلٹ کرتے ہیں جو سپورٹیو کیئر پر جا چکے ہیں تو آپ ان کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں؟ ایسے پیشنٹ جب مجھ سے کنسلٹ کرتے ہیں تو میں اپنی ہرب اورینٹڈ نیچرل میڈیسن دیتا ہوں، جو کہ نہ صرف کینسر کی انٹینسٹی کو اور اس کی شدت کو کم کرتی ہیں، ٹیومر مارکر کو ریڈیوس کرتی ہیں، پیشنٹ کی کوالٹی آف لائف کو بہتر کرتی ہیں، اس کے سمٹمز کو بہتر کرتی ہیں اور اس کی طاقت کو بحال کرتی ہیں، اس کی امیونٹی کو امپروو کرتی ہیں، اور ان کے کچھ ماہ کے استعمال سے پیشنٹ کی کوالٹی آف لائف بھی بہتر ہو جاتی ہے اور پیشنٹ کے ٹیومر مارکرز بھی کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔